یسوع مسیح کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے آپ میں بڑھتا جائے اور آپ کی ترقی ہو۔ عزیزو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے اس بات کو جانا کہ ہم نے لفظ کو یا کسی جملے کو قبول نہیں کرنا، بلکہ ہم نے زندگی کے کلمے کو جو الہی شخص ہے اسے قبول کرنا ہے، یعنی خدا کے کلمے کو قبول کرنا ہے جو اپنے اندر زندگی رکھتا ہے، کیونکہ لکھا ہے اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ اور زندگی کے کلمے کو قبول کرنے سے ہم خدا سے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ لکھا ہے یوحنا کی انجیل میں جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ پھر خدا کا تخم ہمارے اندر بیج کی صورت میں آتا ہے، جیسا کہ پہلا پطرس پہلا باب اس کی 23 آیت میں لکھا ہے کہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی تخم سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو۔ عزیزو، پیدائش کے اندر تخم کا مفہوم یعنی کہ بیج کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ بیج یعنی سیڈ۔ پہلا پطرس پہلے باب اس کی 23 آیت میں دو طرح کے بیج کا ذکر ہمیں ملتا ہے، ایک فانی بیج یعنی کہ مٹنے والا بیج، اور دوسرا غیر فانی جسے خدا کا کلام کہا گیا ہے۔ آئیے ہم بیج کے تعلق سے کچھ باتوں پر غور کریں۔ بیج اپنے اندر زندگی رکھتا ہے، جس میں اس کی مکمل ذات موجود ہوتی ہے اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ، اور جس چیز کا بیج ہوگا اس کی زندگی بھی اس بیج کے اندر ہوگی اور اس کی ذات اس کے اندر موجود ہوگی، اور وہ زندگی اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ اس بیج میں موجود ہوگی۔ زندگی جو کہ اندیکھی ہوتی ہے، جو ہی بیج بویا جاتا ہے تو اس کے اندر سے اس کی زندگی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی ذات تمام خوبیوں کے ساتھ ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے، جڑ کی صورت میں، کونپل، ٹہنی اور تنے کی صورت میں۔ اور جس چیز کا بیج ہوگا وہی زندگی اور اس کی ذات اس میں سے ظاہر ہوگی، اور اسی کا پھل اس پر لگے گا۔ اگر سیب کا بیج ہوگا تو اس میں سیب کے پودے کی خوبیاں ظاہر ہوں گی، اور اگر موسمبی کا بیج ہوگا تو اس میں موسمبی کی خوبیاں ظاہر ہوں گی۔ عزیزو، جب کڑوا بیج ہوگا تو اس کا پھل بھی کڑوا ہوگا، اور اگر بیج میٹھا ہوگا تو اس کا پھل بھی میٹھا ہوگا۔ اسی طرح جب بیج نباتات کا ہوگا تو زندگی اور ذات بھی نباتات کی ظاہر ہوگی، اور اگر بیج حیوان کا ہوگا تو زندگی اور ذات بھی حیوان کی ظاہر ہوگی، اور اگر بیج انسان کا ہوگا تو اس سے انسانی ذات یعنی کہ انسانیت ظاہر ہوگی۔ بالکل اسی طرح جب بیج الہی ہوگا یعنی کہ غیر فانی تخم ہوگا، اس کا مطلب کہ نہ ختم ہونے والا بیج، تو اس سے نئی پیدائش ہوگی، اور پھر اس سے نئے سرے سے پیدا ہوں گے، اور الہی زندگی یعنی ایٹرنل لائف اندر آ کر سکونت کرے گی، کیونکہ بیج الہی تو زندگی بھی الہی ہوگی۔ آئیے کچھ حوالہ جات سے ہم کتاب مقدس میں سے دیکھیں۔ یوحنا کی انجیل 3 باب 15 آیت میں یوں لکھا ہے، جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یوحنا کی انجیل 3 باب 16 آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یوحنا کی انجیل 6 باب اس کی 47 آیت میں یوں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ پہلا یوحنا 5 باب 11 آیت میں یوں لکھا ہے، اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی، اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے۔ پہلا یوحنا 5 باب 13 آیت میں یوں لکھا ہے، میں نے تم کو جو خدا کے بیٹے کے نام پر ایمان لائے ہو یہ باتیں اس لیے لکھیں کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو۔ پہلا یوحنا پہلا باب 3 آیت میں یوں لکھا ہے، یہ زندگی ظاہر ہوئی اور ہم نے اس سے دیکھا اور اس کی گواہی دیتے ہیں، اور اسی ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں خبر دیتے ہیں جو باپ کے ساتھ تھی اور ہم پر ظاہر ہوئی۔ عزیزو، ان حوالہ جات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے
یعنی کہ نئے سرے سے پیدا ہوا ہے، وہ اپنے اندر ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے، یعنی کہ خدا کی زندگی رکھتا ہے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی الہی ذات اور اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ خدا جو نور ہے، اور جو کوئی زندگی کے کلمے کو قبول کرتا ہے، یعنی الہی شخص کو جو تثلیث کا دوسرا اقنوم ہے، جس کے لیے لکھا ہے کہ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، تو وہ نور زندگی اس کے اندر موجود ہوتی ہے، اور اسی لیے یسوع نے کہا کہ تم دنیا کے نور ہو، اور نور زندگی کے ہونے کے سبب سے اس نے انہیں نور کہا۔ اور اسی لیے افسیوں 5 باب اس کی 9 آیت میں یوں لکھا ہے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی، سچائی اور راست بازی ہے، اور جو کوئی نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے پھر اس میں نور کا پھل لگتا ہے، یعنی کہ روح کا پھل، اور جو کوئی نئے سرے سے پیدا ہوا ہے اس میں خدا کی زندگی یعنی خدا کی ذات قائم ہو جاتی ہے، اور وہ زندگی جو الہی ہے وہ اس کے اندر سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے غلطیوں 5 باب اس کی 22 آیت میں یوں لکھا ہے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے، ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ اور دوسرا پطرس اس کا 1 باب 4 سے 6 آیت میں یوں لکھا ہے، ذات الہی میں شریک ہو جاؤ، پس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر نیکی، اور نیکی پر معرفت، اور معرفت پر پرہیزگاری، اور پرہیزگاری پر صبر، اور صبر پر دینداری، اور دینداری پر برادرانہ الفت، اور برادرانہ الفت پر محبت بڑھاؤ۔ عزیزو، کلسیوں اس کے 2 باب 9 اور 10 آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، اور تم اسی میں معمور ہو گئے ہو جو ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے۔ تو عزیزو، یہ حوالہ جات ان باتوں کو واضح کرتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی نئے سرے سے پیدا ہونے کے وسیلہ سے حاصل ہوتی ہے، اور اس زندگی میں جو الہی خوبیاں حاصل ہوتی ہیں، جیسا کہ 1 پطرس 2 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا۔ اور جو کوئی نئے سرے سے پیدا ہوا ہے وہ اس لیے پیدا ہوا تاکہ خدا کی خوبیوں کو ظاہر کرے، یعنی کہ خدا کی پاکیزگی کو، خدا کی راستی کو، خدا کے جلال کو، خدا کے اطمینان کو، خدا کی محبت کو ظاہر کرے۔ اور ہم اسی لیے بلائے گئے ہیں۔ عزیزو، ہم اس لیے بلائے گئے تاکہ ہم جو ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں، یعنی خدا کی زندگی، اس زندگی کو اپنے اندر سے ظاہر کرنے والے ہوں۔ اور یہ اتنا ہی آسان ہے جیسے کہ سیب کے بیج سے سیب کی زندگی ظاہر ہوتی ہے اور اس کی ذات، اور شیر کے بیج یعنی اس کے تخم سے شیر پیدا ہوتا ہے، اور انسان کے بیج سے یعنی اس کے تخم سے انسان پیدا ہوتا ہے، جس میں انسانی زندگی اور اس کی ذات موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی خدا سے پیدا ہوئے ہیں، ہم خدا کی زندگی یعنی ہمیشہ کی زندگی اپنے اندر رکھتے ہیں، اور اس کی ذات ہمارے اندر تمام خوبیوں کے ساتھ موجود ہے۔ آئیے اس کی خوبیوں کو ظاہر کریں، یعنی کہ خدا کی خوبیوں کو ہم اپنی زندگیوں سے ظاہر کریں۔ اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ سب کو برکت دے، اور خدا کا روح ان باتوں کی سمجھ آپ کو بخشے۔ آمین۔